اور بجائے اس کے کہ ان بندوں کو محفوظ کرتے، پشتوں کو محفوظ کرتے، دیہات بھی بچ جاتے، بستیاں بھی بچ جاتے، شہر بھی بچ جاتے، لیکن اتنے کمزور بنائے ہیں کہ وہ پانی کا تاب نہیں لا سکتے۔ کبھی وہاں سے بند ٹوٹ رہا ہے، کبھی اس طرف سے بند ٹوٹ رہا ہے، پانی ہے شہروں میں، بستیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ تو جتنا بند محفوظ ہوگا اتنا علاقے محفوظ ہوں گے، جتنے آس پاس کے جو بند محفوظ نہیں ہوگا پھر پانی کمزور راستوں سے نکل جاتے، وہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ سیدھا جائیں یا دائیں جاؤ یا بائیں جاؤ، وہ کمزور راستہ دیکھتے اسی سے نکل جاتا ہے۔ تو آج سندھ کے یہ شہر جو ڈوبے ہیں، یہ علاقے جو ڈوبے ہیں، کیوں ڈوبے ہیں؟ کہ ہمارے وہاں جتنے بھی جھیل ہے یا جو اس کے پشتے وغیرہ ہے یا جو نہریں کے پشت وغیرہ ہے، اب دیکھیں بہت سے علاقوں میں پل موجود ہے، اچھے مضبوط بنے ہیں، ایسے بھی ہے، اس کے دائیں بائیں بہہ گیا ہے۔ وہ دائیں بائیں کیا تھا؟ وہ پشت تھا، اس کو محفوظ بنانے کے لیے، اب وہ بہہ گیا، اب پل ہوا میں کھڑا ہے، اب لوگ کہاں سے آئے جائے؟ تو جتنے یہ پشتے محفوظ ہوں گے، کنارے محفوظ ہوں گے، اتنے ہی علاقے محفوظ ہوں گے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دیا، اس لیے کہ ابھی یہ مثال آج کل ہم میں موجود بھی ہے اور یہی سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے دین کی پشتیں محفوظ نہ ہو تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جتنا ضروری ہے کہ دریا کے کنارے کی پشتیں محفوظ ہو، اس سے بڑھ کر ضروری ہے کہ ہمارے دین کے اطراف کی پشتیں محفوظ ہو۔ کوئی بدبخت نقب نہ لگائے، کوئی بدبخت گھات نہ لگائے، کوئی یہاں آ کر کے ایسی جگہوں سے کوئی اس میں یعنی گھات لگا کے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرے۔ اب ایمانوں کا تو یہ حال ہے ہمارے، یعنی اتنا کمزور ہو گئے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، روزی کی پرواہ نہیں، ایسے ایسے علاقے۔ اللہ رحم فرمائے، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ آزمائش ہے، اللہ پاک نہ لائے، جن پہ آیا ان سے جا کر پوچھے، لیکن دینی لحاظ سے بھی وہ بہت کمزور تھے بیچارے، دینی لحاظ سے۔ رمضان آتا کلم کلا، کانا تھا پینا تھا، پٹھان جانے رمضان جانے، یہ مشہور نعرہ ہے۔ نماز مسجدوں میں اسبل خانے بنے ہوئے، یا ہمارے تبلیغی جماعت والے گئے ہیں ایسے خطوں کی طرف، کیا خدا کی قسم سالہ سال سے مسجد ویران پڑے، بعض مساجد میں گدے بندے ہوئے نظر آئے، اسبل خانہ بنایا تھا، گھوڑے وہاں بندے ہوئے نظر آئے، جانور بندے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے گھر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی سزائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس خطے میں اذان ہوتی ہے، اگر اللہ کا کوئی عذاب اس خطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اللہ کے عذاب واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ اذان اللہ کے عذاب کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہماری مساجد ویران ہوں گے، اذان اللہ اکبر کی صدائے نہیں ہوں گے، پھر گاؤں بعد میں ڈوبیں گے، اس علاقے کی مسجدیں پہلے ڈوبیں گے۔ اس میں جب اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی نہیں لیا جا رہا ہے، اس کے لیے سجدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ صورتحال دین کے حوالے سے ان خطوں میں تھا۔ بہرحال اللہ کی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی متنبی نہ ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت میں یہ فتنے، یہ مصائب، یہ آزمائشات ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے جو ایک داغے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا داغا ٹوٹ جائے، یہ دانے کیسے ایک دوسرے کے بعد زمین پر گرنا شروع ہو جاتے، ٹک 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 ٹک۔ فرمایا یہی حال ہوگا قرب قیامت میں کہ ایک آزمائش ابھی تک ختم نہیں ہوئی، دوسری آزمائش سر پہ ہوگی، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، تیسری آزمائش سر پہ ہوگی۔ تو یہ آزمائشات در آزمائشات ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ رحم فرمائے، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ نشانیات خاص قیامت کی ہیں، بہرحال قیامت کی جو یعنی وہ جو نشانی وسطیٰ ہے اس سے تو تعلق ہے، اگر نشانات قریبت سے تعلق نہیں ہے وہ تو 10 ہے، وہ نشانات قریبت 10 ہے، وہ آیا تو پھر فوراً قیامت ہے۔ ایک نشانات بعیدہ ہے قیامت کے، وہ وقوع پذیر ہو گئے، ان میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے. معجزہ شق القمر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ وہ نشانیاں ہیں جس کو نشانات بعیدہ کہا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ مساجد ویران ہوں گے، بازار آباد ہوں گے، مسجد میں مزامیر ہوں گے، یعنی گانوں کی آواز سنائی دے گی. آپ موبائلوں کو دیکھ لیجیے گا، ماں باپ کا بے احترامی ہوگا، بیوی کا احترام ہوگا، اور اسی طریقے سے 72-75 وہ نشانات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جس کی روایت کرنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس میں تقریباً میں دیکھتا ہوں تو اس دور میں تقریباً وہ وسطیٰ بھی پورے ہونے کو ہے. تو یہ چیزیں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس اللہ رحم فرمائے، اللہ ہماری دین کی حفاظت بھی فرمائے، اللہ پاک خطے کی بھی حفاظت فرمائے. بہرحال میرے محترم دوستو،